اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم اخرجنا من الظلمات الوہم واکرمنا بنور الفہم اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم وفقنا للعلم والعمل بہ۔ عزیزان محترم، ہماری آپ کے ساتھ گفتگو مرحوم آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی کی گراں قدر کتاب رسالہ لب اللباب میں جاری تھی، اور آج اس سلسلے کے 49ویں درس کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم نے اپنے گزشتہ درس میں اس مطلب کی طرف اشارہ کیا کہ مرحوم آیت اللہ طہرانی نے سیر و سلوک کا آخری مرحلہ عالم خلوص بیان کیا کہ جس پر مخلصین فائز ہوتے ہیں، اور پھر یہ مطلب بیان کیا کہ علماء نے سیر و سلوک کے 12 مراحل کو بیان کیا ہے۔ پھر ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں یہ مطلب بھی ذکر کیا کہ مرحوم سید مہدی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کتاب سیر و سلوک میں سیر و سلوک کے 12 مراحل کو بیان کیا گیا ہے، جن میں پہلا مرحلہ اسلام اصغر، دوسرا مرحلہ ایمان اصغر، تیسرا مرحلہ اسلام اکبر، چوتھا مرحلہ ایمان اکبر، پانچواں مرحلہ ہجرت کبریٰ، چھٹا مرحلہ جہاد اکبر، ساتواں مرحلہ شیطانی لشکروں پر فتح اور کامیابی، آٹھواں مرحلہ اسلام اعظم، نواں مرحلہ ایمان اعظم، 10واں مرحلہ ہجرت عظمیٰ، 11واں مرحلہ جہاد اعظم، اور 12واں مرحلہ عالم خلوص ہے۔ ان 12 مراحل میں سے ہم نے عرض کیا کہ 4 مراحل ایسے ہیں جو بالکل واضح ہیں اور جنہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا مرحوم آیت اللہ طہرانی اپنی اس کتاب رسالہ لب اللباب میں ان 4 مراحل کا تذکرہ نہیں کر رہے۔ یعنی اسلام اصغر اور ایمان اصغر کیا ہے، یہ گزشتہ گفتگو میں بیان نہیں ہوا۔ ہم نے اجمالی طور پر اسلام اصغر کو بیان کیا، لیکن چونکہ مرحوم آیت اللہ طہرانی نے ان چیزوں کو ذکر نہیں کیا، لہٰذا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 8 مراحل کو مرحوم آیت اللہ طہرانی نے اس رسالہ لب اللباب میں ذکر کیا ہے، اور باقی 4 مراحل کے واضح ہونے کی بنیاد پر انہیں بیان نہیں کیا۔ مثلا اسلام اصغر، ایمان اصغر، شیطانی جنود پر فتح و کامیابی، جہاد اعظم، یہ وہ مراحل ہیں کہ جنہیں آیت اللہ طہرانی نے بیان نہیں کیا، جبکہ باقی 8 مراحل کو انہوں نے ذکر کیا ہے۔ ہم یہاں ان مراحل کو ذکر کر رہے تھے کہ جنہیں آیت اللہ طہرانی نے ذکر کیا، اور آج کے درس میں اسلام اصغر اور ایمان اصغر کو بھی بیان کرتا چلوں، چونکہ اسلام اصغر میں نے گزشتہ گفتگو میں بیان کیا تھا کہ انسان کا زبان سے کلمہ شہادتین کو جاری کرنا اسلام اصغر ہے۔ مثلا ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 کی طرف جب رجوع کرتے ہیں تو وہاں پر باقاعدہ خداوند متعال ابتدائی مسلمانوں کے اس قول کو نقل فرماتا ہے کہ قالت الاعراب آمنا، یعنی یہ عرب لوگ آتے ہیں اور آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اعلان کرتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ قل،
اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا کو ہم ابھی ایمان نہیں لے کر آئے، بلکہ کیا ہے، ہم اسلام لے کر آئے ہیں۔ یعنی زبان سے کلمہ شہادتین کو جاری کر دینا یہ اسلام اصغر ہے، اور پھر ایمان اصغر یہ ہے کہ یہی کلمہ شہادتین جنہیں ایک مسلمان نے اپنی زبان سے جاری کیا ہے، انہی کلمہ شہادتین کے مفہوم کو، مطلب کو اور معنی پر انسان کا ایمان ہونا، یعنی قلباً انسان کا اس کلمہ شہادتین کی تصدیق کرنا، یہ ایمان اصغر کہلاتا ہے۔ لہٰذا عرض کیا کہ یہ دو مطلب واضح ہیں، لہٰذا انہیں آیت اللہ طہرانی نے یہاں ذکر نہیں کیا۔ ہماری گزشتہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں اسلام اکبر بیان ہوا، اور اسلام اکبر یعنی تسلیم کرنا، اطاعت کرنا۔ یہ تسلیم کرنا اور اطاعت کرنا ہم نے عرض کیا کہ اسلام اصغر اور ایمان اصغر کا لازمہ ہے۔ یہاں اس مطلب کی طرف ہم نے اپنے گزشتہ درس میں جو اسلام اصغر بیان کیا کہ انسان اپنی زبان سے خداوند متعال کے تشریعی اور تکوینی احکام کی مخالفت نہ کرے، یہ کیا ہے، اسلام اکبر ہے۔ یعنی زبان سے انسان مخالفت نہیں کرتا، یعنی زبان سے انسان مسلمان ہے، اور پھر دل میں بھی خداوند متعال کے تشریعی اور تکوینی احکام کی مخالفت یہ انسان نہیں کرتا۔ یعنی اب انسان کا اسلام جو ہے وہ مضبوط اور پختہ ہو چکا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 208 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا فی السلم کافۃ، یعنی اے ایمان لانے والو تم سب کے سب دائرہ اسلام امن میں، یعنی اسلام کے دائرہ امن میں داخل ہو جاؤ۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی اسلام کے بلند مرتبے پر داخل ہو جاؤ اور اس میں شامل ہو جاؤ۔ یہ حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثنا کا فرمان ذیشان نقل ہوا تھا کہ ان الاسلام هو التسلیم والتسلیم هو الیقین، یعنی اسلام کا مطلب کیا ہے، انسان کا سر تسلیم خم کرنا، اور پھر سر تسلیم خم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا پختہ یقین اس پر قائم ہونا۔ یہ وہ مطالب ہیں جنہیں ہم اپنی گزشتہ گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم نے ایمان اکبر کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ایمان اکبر در حقیقت اسی اسلام اکبر کی روح ہے، یعنی انسان اپنی روح کے ساتھ بھی اسلام کے ان عالی مطالب کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے۔ لہٰذا وہی آیت جو اسلام اکبر میں ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی، یہ ایمان اکبر میں بھی آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ یعنی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ وبالرسولہ، یعنی یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس مرتبے کا لازمہ یہ ہے کہ یہ ایمان یعنی ایمان اکبر انسان کے تمام اعضاء و جوارح میں داخل ہو جائے، وہاں پر سرایت کر جائے۔ اور گزشتہ گفتگو میں اور گزشتہ درس میں جہاں ہم ایمان اکبر کو آپ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے، تو وہاں یہ سوال بھی ذکر ہوا کہ کیسے مشخص ہو ایمان اصغر، ایمان جو ہے وہ اسلام اصغر، ایمان اصغر، اسلام اکبر اور ایمان اکبر، ان کی حدود کیا ہیں، کیسے معلوم ہو کہ انسان کس مرحلے سے کس مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ تو ہم نے بیان کیا تھا کہ انسان اپنے قلب کی طرف رجوع کرے اور وہاں پر دیکھے کہ وہ اب کس مرحلے میں موجود ہے۔ لیکن یہاں اسی سوال کو تکمیلی طور پر آپ کی خدمت میں بیان کر دیتے ہیں کہ یہ مراحل ایک دوسرے کے اندر داخل ہیں۔ ایسے بیان کر دینا کہ ایک باؤنڈری یہاں پر موجود ہے، انسان
جب اس حد کو کراس کر جائے گا تو اب پہلے والی حد موجود نہیں ہوگی اور پہلے والی چیز موجود نہیں ہے، اب ایک نیا مرحلہ اس کے لیے آ چکا ہے، ایسے نہیں کہا جا سکتا ہے۔ یہاں ان عوالم میں تشکیک پائی جاتی ہے۔ تشکیک ایک فلسفی اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں شدت و ضعف پایا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم پہلے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں تو اب تھوڑا ایک کمزور مرحلہ ہے، پھر ایک وقت آئے گا کہ وہی پہلا مرحلہ تھوڑا مضبوط ہو گیا اور پھر اس کے بعد اور پختہ ہو کے ہم اگلے مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اب جب اگلے مرحلے میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں اس کا تھوڑا ایک کمزور ابھی مرحلہ ہے، پھر پختہ ہوگا اور پھر مزید پختہ ہوگا، یعنی شدت سے جو ہے وہ اور شدت کی طرف جانا، جس کی مثال تشکیکی نور سے بھی دی جا سکتی ہے کہ انسان کے پاس ایک 0 واٹ کا بلب ہے، پھر 1 کا ہوتا ہے، پھر جو ہے وہ بڑھتا بڑھتا جو ہے وہ 100 واٹ تک چلا جاتا ہے۔ یہ ایک مراحل ہیں اور 100 سے 500 پہ چلا جائے گا، 500 سے 1000 پہ چلا جائے گا۔ یہ جس قدر قوت اختیار کرتا جائے گا، شدت اختیار کرتا جائے گا۔ تو بس مراحل تشکیک میں شدت اور ضعف دونوں پائے جاتے ہیں۔ بس یہ مراحل 12 گانا جو 12 مرحلے ایک سالک کے لیے بیان کیے گئے ہیں، ان میں بھی شدت بھی پائی جاتی ہے اور کمزوری بھی پائی جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایمان اکبر بیان کیا گیا ہے، اس ایمان اکبر کا کیا فائدہ ہے؟ اس ایمان اکبر میں انسان اس دنیا کو فانی جانتا ہے۔ انسان اس ایمان اکبر میں کسی چیز کا دعویٰ نہیں کرتا ہے اور انسان سر تسلیم خم کر لیتا ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے سالک اس پر راضی ہوتا ہے، اس کو فعل پروردگار جانتا ہے۔ پس ایمان اکبر کا آغاز خداوند متعال پر اعتراض کو ترک کرنے سے ہوتا ہے، یعنی ایمان اکبر کے آغاز میں یہ جو سالک ہے وہ اس بات پر یقین کر لیتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے پروردگار نے اسے عطا کیا ہے اس میں صرف اور صرف خیر ہے، کسی قسم کے شر کی گنجائش نہیں ہے۔ میرا پروردگار میرے لیے شر فراہم نہیں کرتا، خیر خیر ہی ہے۔ بس اس عالم میں کسی بھی چیز کو ہم اپنی ملک تصور نہیں کرتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی یہ دنیا جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دنیا ایک موقت دنیا ہے، عارضی ہے۔ جیسے ایک وہ معروف جملہ ہے شعر کا کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا، یعنی حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں اپنے بدن کے ساتھ موجود نہیں ہیں تو یقین کر لینا چاہیے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس نے اس دنیا سے مفارقت اختیار کرنی ہے اور اعلیٰ مرتبے پر پہنچنا ہے۔ بس اس دار فانی میں، اس دنیا کو جو دار فانی کہا جاتا ہے وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عالم مادہ کون و فساد کا مجموعہ ہے۔ اس میں جو ہے وہ چیزیں تبدیل ہوں گی اور ارتقائی مراحل اختیار کریں گی اور پھر ختم ہو جائیں گی، اور انسان اعلیٰ مرتبے کی طرف جو ہے اس نے سفر کرنا ہے اور پہنچنا ہے۔ بس جب اس دنیا میں کوئی چیز بھی دائمی نہیں ہے، میرے پاس جتنی بھی اشیاء موجود ہیں جنہیں میں استعمال کر رہا ہوں، جو بھی میرے رشتے ہیں، جو بھی میرے تعلقات ہیں، ان میں کوئی بھی چیز دائمی نہیں ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ آج میرے پاس ہیں بہت ساری چیزیں، کل میرے پاس بہت ساری چیزیں ممکن ہے نہ ہوں۔ تو انسان جب اس مطلب پر یقین قائم کر لیتا ہے کہ یہ دنیا دار فانی ہے، کوئی بھی چیز اس میں انسان کے لیے دائمی نہیں ہے، تو پھر انسان دنیا اور اسباب دنیا کی قلت پر پریشان نہیں ہوتا ہے۔ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، مسئلہ نہیں ہے، خداوند متعال نے یہی مصلحت جانی کہ یہ نعمت الہی ہمارے پاس نہ ہو۔ ہمارے پاس اپنا گھر نہیں ہے، ہمارے پاس اولاد نرینہ نہیں ہے، ہمارے پاس اور دنیاوی مسائل میں مشکلات ہیں، تو انسان
یہاں صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ انسان قناعت کرتا ہے۔ اگر اس کے پاس زیادہ مالی امکانات اور مالی وسائل موجود نہیں ہیں تو جو موجود ہے اسی پہ ہی خداوند متعال کا شکر ادا کرتا ہے، اسی کو اپنے لیے خیر محض تصور کرتے ہوئے خداوند متعال کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اور اس کا شاکر ہوتا ہے۔ یہاں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں نقل کرتا چلوں کہ مفسر قرآن مرحوم علامہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جب نجف اشرف عراق تعلیم کے لیے گئے ہوئے تھے تو یقینی بات ہے ایک طالب علم جب زمانے طلبگی سے عبور کر رہا ہوتا ہے تو اس کو مختلف مشکلات اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور طلبگی زندگی ایک عالم دین کی آسان زندگی نہیں ہے، بہت اس میں آزمائشیں ہیں، اور بالخصوص مالی مشکلات بہت زیادہ ہیں، اقتصادی مشکلات بہت زیادہ ہیں۔ مفسر قرآن نجف اشرف میں موجود تھے اور گھروں کے کرائے بہت زیادہ تھے، ایک اچھا گھر فراہم کرنا ان کی توان میں نہ تھا۔ مارکیٹ میں گئے، ایک گھر دیکھا نسبتاً مناسب اور کم کرائے پہ تھا، لیکن یقینی بات ہے ایسے گھر میں کوئی نہ کوئی مشکل تو ہوگی۔ مفسر قرآن جانتے تھے تو انہوں نے اس گھر کو کرائے پہ لے لیا اور گھر کے بالائی طبقے میں اوپر والے پورشن میں زندگی گزارنے لگے، لیکن اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں کہ نیچے والا پورشن خالی ہے، ہم یہاں اوپر زندگی گزاریں گے، اور اگر کوئی کرایہ دار مل گیا تو نیچے والا پورشن اسے دے دیں گے، اور اگر نہیں بھی ملتا تو بھی آپ پریشان نہ ہوں، نیچے والا پورشن بالآخر آپ ایسا ہی سمجھے کہ کرایہ داروں کے لیے ہے۔ مرحوم علامہ کی زوجہ جب گھر سے اوپر والے بالائی پورشن سے نیچے کی طرف آتی اور گھر سے باہر جانا چاہتی تو گاہ بگاہ مشاہدہ کرتی کہ نیچے والے پورشن میں کبھی کچھ خواتین موجود ہیں اور کبھی وہ خواتین موجود نہیں ہوتی ہیں۔ مرحوم علامہ سے اس کا تذکرہ کرتی ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ نیچے بسوں اوقات کچھ خواتین موجود ہیں اور بسوں اوقات کچھ خواتین نہیں ہیں، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ تو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ در واقع ہمارے اقتصادی مسائل کی بدولت ہمیں یہ گھر سستا ملا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس گھر میں پہلے سے جن زندگی بسر کیا کرتے ہیں، نیچے والا پورشن ان کے اختیار میں ہے، وہ وہاں زندگی گزارتے ہیں، اور ہم اوپر والے پورشن میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ آپ جو گاہ بگاہ کچھ خواتین کو مشاہدہ کرتی ہیں، ان کا تعلق اسی قبیلے سے ہے اور اسی طائفے سے ہے۔ لہٰذا انسان شاکر ہوتا ہے کہ اگر اس کے پاس کسی چیز کی کمی ہے، کسی مشکل میں وہ مبتلا ہے، خداوند متعال کی کسی نعمت سے محروم ہے، تو اسی کو اپنے لیے خیر و مصلحت جانتے ہوئے انسان خداوند متعال کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، دائمی نہیں ہے، اس دنیا میں جو کچھ بھی انسان کے پاس موجود ہے وہ سب حقیقت میں خداوند متعال کا ہے، انسان کا نہیں ہے، اس نے انسان کو عطا کیا ہے۔ میرے پاس گھر ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، جو کچھ بھی ہے یہ عارضی ہے میرے لیے، لیکن ملک حقیقی کس کی ہے؟ خداوند متعال کی ہے۔ جب انسان کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا ہے، میرا نہیں ہے، انسان کا جب کچھ نہ ہو تو اس کے لیے انفاق کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انسان اس اعتقاد کی بدولت قلبی طور پر حزن اختیار نہیں کرتا کہ میرے پاس اگر کوئی چیز تھی تو وہ اللہ کی تھی، اور اگر اللہ نے اپنی امانت مجھ سے واپس لے لی ہے تو میری تو تھی ہی نہیں، تھی اس کی، اس نے واپس لے لی۔ لہٰذا نعمات کے چھن جانے سے، اقتصادی اور مادی مشکلات کے آنے سے انسان محزون نہیں ہوتا، انسان دل بڑا کرتا ہے اور اس پر
صبر و تحمل کرنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اگر انسان مل کے خدا کے سامنے موجود ہے تو اپنے لیے کسی ہستی کا مدعی نہیں ہوتا ہے، انسان خود کے لیے کسی مقام کا قائل نہیں ہوتا ہے اور اکڑ کر خداوند متعال کی زمین پر نہیں چلتا ہے، اور غرور و تکبر سے یہ انسان دوری کرتا ہے، ہر اس چیز سے کہ جو انسان کے وجود میں اکڑ لے کر آئے، انسان کے وجود میں ایک جو ہے وہ بلندی لے کر آئے اور انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے، انسان اس سے دوری کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ سب چیزیں انسان کو خداوند متعال کے مد مقابل لا کر کھڑا کر دیتی ہیں، اور یہ بھی ایک شرک کا مقام ہے جسے شرک قلبی کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان قلباً شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ سیر و سلوک میں مدارج عالیہ طے نہیں کر سکتا۔ بس ہم نے عرض کیا کہ انسان خداوند متعال کی نعمات کا نہ ہونے پر محزون نہیں ہوتا ہے۔ خدا نے مجھے ایک اگر کوئی نعمت نہیں دی ہے، میں خداوند متعال کے حضور اس کے حصول کے لیے دعا ضرور کروں گا کہ اے خدا مجھے بیٹا دے، مجھے گھر دے، مجھے اچھی نوکری دے، اچھا مقام دے، اچھی پوسٹ دے، لیکن یہ نہیں کہوں گا ہرگز خداوند متعال کو کہ حتماً مجھے دے، اور اگر تو نے مجھے وہ نعمتیں عطا نہیں کی تو گویا کہ میرے اوپر ظلم ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر تو چاہتا ہے، تیری مصلحت اور تیرا ارادہ اس میں شامل حال ہے کہ تیری فلاں نعمت مجھے ملے، تو اے خدا تو وہ مجھے نعمت عطا کر، میں اس نعمت کے لیے تیرے حضور دعا کر رہا ہوں۔ لیکن دعا کا لازمہ نہیں ہے کہ میں حتماً اور حتماً اس چیز کا طلبگار ہوں، بلکہ تیری رضا پہ راضی ہوں کہ اگر تو اس چیز کو میرے لیے مصلحت جانتا ہے تو مجھے وہ چیز عطا کر۔ یعنی انسان مقدرات الہی پر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دے، یعنی جو خداوند متعال انسان کو عطا کرے اس پر خوشحال ہو کہ خدا نے دیا ہے، اور جو چیز خداوند متعال نے اسے نہیں دی ہے اس پر غم نہ کھائے اور خداوند متعال سے محزون نہ ہو، اور خداوند متعال کے آگے سر تسلیم خم کر لے۔ انسانی عقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ایسے میں جب انسان اس مطلب کو جانتا ہے کہ ہر چیز اس دنیا میں فانی ہے اور جو چیز بھی ہے وہ اللہ کا مال ہے، انسان کا نہیں ہے، تو انسان کی عقل اس کے لیے تسلیم کرنا، سر تسلیم خم کرنا، اس کے لیے راضی ہونا، اس کے لیے شکر گزار ہونا، یہ آسان ہو جاتا ہے۔ یہ سب اس ایمان کا جو ہے وہ ایک فائدہ ہے۔ ایمان کا دوسرا فائدہ یہ ہے ایمان اکبر کا کہ انسان خود کو خداوند متعال کے حضور میں محسوس کرتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خداوند متعال ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ ہمارے قریب ہے۔ اگر ہم اس بات کو جان لیں کہ خداوند متعال ہر جگہ موجود ہے، کوئی نقطہ اس سے خالی نہیں ہے، تو پھر ہم اپنی زندگی میں خداوند متعال کو مشاہدہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ایک سالک جو ایمان اکبر کے مرحلے پر فائز ہوتا ہے وہ اپنے ارد گرد خداوند متعال کو محسوس کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے۔ عالم شہود میں، اس کے شہود میں انسان سالک جو ہے وہ رہتا ہے۔ لہٰذا ہم اس شہود کو درک نہیں کر رہے ہیں، یہ ہمارا حال ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم ابھی ایمان اکبر کے مرحلے پر نہیں پہنچے ہیں۔ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو جائے تو وہ خداوند متعال کے حضور سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ اس سر تسلیم خم کرنے کا لازمہ یہ ہے کہ رفتہ رفتہ یہ سالک خود کو خداوند متعال کے حضور مشاہدہ کرتا ہے، یہ ہمیشہ خدا کو اپنے قریب محسوس کرتا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کو آہستہ آہستہ یہ درک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لہٰذا خلوت میں ہو تب بھی خدا کو مشاہدہ کرتا ہے، جلوت میں ہو اور لوگوں کے سامنے ہو تب بھی خداوند متعال کو محسوس کرتا ہے۔
لہٰذا اجتماع اسے خداوند متعال سے غافل نہیں کرتا جیسے خلوت اسے خداوند متعال سے غافل نہیں کرتی ہے۔ رفتہ رفتہ اس سالک کی حالت جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ سالک کی یہ ذمہ داری ہے، ایک عارف کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب وہ خداوند متعال کو اپنے اطراف میں محسوس کرتا ہے، خلوت میں محسوس کرتا ہے، جلوت میں محسوس کرتا ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اسی حالت کی حفاظت کرے، جسے کہتے ہیں کہ حال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہ وہی حال ہے، یہ وہی حالت ہے کہ یہ سالک اپنے اطراف میں خداوند متعال کو محسوس کر رہا ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید کو محسوس کر رہا ہے، اور جو خداوند متعال کو محسوس کرتے ہوئے اس میں ایک پختگی آتی ہے تو اس مقام کو عرفانی اصطلاح میں احسان کا نام دیا گیا ہے۔ خداوند متعال جو ارشاد فرماتا ہے ان اللہ مع المحسنین، خداوند متعال محسنین کے ساتھ ہے، تو محسنین وہی لوگ ہیں جو خداوند متعال کو اپنے اطراف میں محسوس کرتے ہیں۔ ہم مرحوم آیت اللہ طحرانی کی عبارت کو آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں، ہم اپنے بیان کو زیادہ طولانی نہیں کرتے، انہی مطالب کو جنہیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے۔ آیت اللہ طحرانی کے کلمات سے استفادہ کرتے ہیں۔ آپ اپنی کتابیں اور اپنی سائٹ کھول لیں جہاں پر آیت اللہ طحرانی ایمان اکبر کو بیان کر رہے ہیں، توجہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں ایمان اکبر، وقتی کے دل سالک بنور اسلام منور گردت، یعنی جب سالک کا دل اسلام اکبر کے نور سے منور ہو جائے، گاہ بے گاہ بر او حالی دست می دہد، یعنی کبھی کبھی اس پر ایک حالت طاری ہوتی ہے کہ علاوہ بر ادراک شعوری مشاہدے می کند، یعنی وہ جو چیز پہلے عقل سے درک کرتا تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، یہ جو ایک ادراک شعوری تھا، اس ادراک شعوری کے علاوہ یہ سالک جو ہے اس حقیقت کو مشاہدہ بھی کرتا ہے کہ وہ خداوند متعال کے محضر میں ہے، اور اس مطلب تک پہنچ جاتا ہے یہ سالک کہ ہرچہ ہست مستند بے باری تعالی است، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، میرے اطراف میں جتنی بھی نعمات ہیں، یہ سب میری نہیں ہیں، اس کی ہیں، ان کا استناد اس کی ذات کی طرف ہے، میری طرف نہیں ہے۔ و بے عبارت دیگر، یعنی دوسرے الفاظ میں خدا را در ہمے احوال حاضر و ناظر می یابد، یعنی یہ خداوند متعال کو حاضر بھی جانتا ہے اور خداوند متعال کو ناظر بھی جانتا ہے اپنے اعمال پر، اپنے کردار پر، اپنی رفتار پر اور اپنی زندگی پر۔ و این ہمان مرحلہ شہود و اسلام اکبر است، یعنی یہ جو مرحلہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جا رہا ہے ایمان اکبر کا، یہ مرحلہ شہود ہے اور اس کا نام اسلام اکبر بھی رکھا گیا ہے۔ جیسے جیسے انسان قوی ہوتا جائے گا، اس کے شہود کا مرحلہ جو ہے وہ پختہ تر ہوتا جائے گا۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ اس میں شدت و ضعف پائی جاتی ہے، اسی شدت و ضعف کو فلسفی اصطلاح میں مقولہ تشکیع کہتے ہیں۔ خوب، اب آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں وچوں ہنوز بے سرحد کمال نہ رسیدے است، یعنی ابھی چونکہ یہ سالک کمال کے مرحلے تک نہیں پہنچا کہ بے تمام ارکان بدن سرایت کند، یہ جو شہود ہے، یہ شہود اس کے بدن کے جو تمام اعضاء ہیں یہ ابھی ان میں سرایت نہیں کیا ہے۔ و اعضاء و جوارح متصرف گردد، یعنی اس سالک نے اپنے اعضاء و جوارح سے اس شہود کو ابھی محسوس نہیں کیا اور یہ شہود وہاں تک نہیں پہنچا۔ چونکہ شہود ابھی تک وہاں نہیں پہنچا، لذا موانع مادیے و مشاغل و شواغل طبیعے اورا از این حال صرف نمودے، لہٰذا بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اس سالک میں وہ ایک کنڈیشن آتی ہے کہ وہ اپنے اطراف میں خداوند متعال کو محسوس کرتا ہے، اور پھر ایک وہ کنڈیشن آتی ہے کہ وہ اس چیز کو محسوس نہیں کرتا۔ یہ کیوں محسوس نہیں کرتا ہے؟ اس کے لیے رکاوٹیں موجود ہیں، اس کے لیے مادی رکاوٹیں موجود ہیں، اس کے لیے طبی
ضروریات جو اس کے بدن کی ہے، انسان نے ضروریات زندگی کو فراہم کرنے کے لیے جو اس عالم میں سفر کرنا ہے اور اپنی ضروریات زندگی جسے ما یحتاج زندگی کہتے ہیں انہیں فراہم کرنا ہے، انہیں حاصل کرنا ہے، تو یہ شواغل جو ہیں اور یہ مشاغل طبیعہ جو ہیں یہ انسان کو اس حال سے تبدیل کر دیتے ہیں اور دنیا کی طرف واپس لے آتے ہیں۔ ودر حال اشتغال بے شغلی آن شہود را از دست می دہد و غفلت اورا می گیرت، یعنی بس اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ انسان پر جب یہ ایک حال کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو پھر مادی مصروفیات کے باعث انسان سے وہ حال کی کیفیت جو ہے وہ ٹل جاتی ہے اور چھن جاتی ہے۔ لیکن سالک کا یہاں کیا کام ہے؟ لذا سالک باید سالک بعزم راسخ ایستادگی نمودے، یہاں سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پختہ عزم اور پختہ ارادے کے ساتھ قیام کرے۔ وآن حال را بے مقام ملک بالا برد و بے کمال بے رسانت، یعنی سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے اس حال کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے، نہ چھننے دے، اس کو اپنے اوپر مضبوط کرے اور اس حال کو ملکے کے مقام تک لے جائے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ تا شواغل خارجیے نہ توانند مسیر شہودی سالک را تغییر دہن، یعنی جو دنیاوی مصروفیات ہیں، یہ جو روزمرہ زندگی کی مصروفیات ہیں، یہ مصروفیات اس سالک سے اس حضور کو اور اس شہود کی کیفیت کو نہ چھین لے، اور انسان یہ جو مشاہدہ کر رہا ہے اپنے اطراف میں خداوند متعال کو، انسان اس حال کو اپنے اندر سے ضائع نہ کرے، یعنی اس قدر اس پر یہ دنیاوی مصروفیات جو انسان کی زندگی میں ہیں، انسان نے اسکول جانا ہے، انسان نے کالج جانا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، دفتر جانا ہے، مسجد جانا ہے، بازار جانا ہے، جو بھی اس کی مصروفیات ہیں روزمرہ زندگی میں، سالک کا راستہ منحرف نہ کریں اور اس کو خداوند متعال جسے وہ اپنے اطراف میں محسوس کر رہا تھا اس حالت سے اسے باہر نہ نکال دیں۔ لذا باید این اسلام را از مقام دل بے مقام روح سرایت تحت۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام اکبر کا یہ مقام جو ایک سالک کے لیے ہے، سالک کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس اسلام اکبر کو اپنی روح تک لے کر جائے تاکہ ایمان اکبر جو ہے وہ اس کے مرحلے پر فائز ہو۔ بس اسلام اکبر جب سالک کی روح میں اپنا گھر کر لیتا ہے اور شدت اختیار کرتا ہے تو اسے ایمان اکبر کہتے ہیں۔ لہٰذا اسلام اکبر سالک کی روح میں جب ابتدائی مرحلے میں ہوتا ہے تو وہ کمزور ہوتا ہے، اور جیسے جیسے پختگی اختیار کرتا جاتا ہے اس ایمان اکبر میں شدت آتی جاتی ہے۔ اور آیت اللہ تہرانی پھر آگے فرما رہے ہیں تا آن اجمال بے تفصیل بے پیوندد، یعنی وہ جو ایمان اکبر کا ابتدائی مرحلہ جو کمزور تھا وہ آہستہ آہستہ شدت اختیار کر کے اب تفصیل کی صورت میں آ گیا ہے۔ وَبِأَمْرِ روح آن حالت تمام قوائے ظاہری و باطنی را فرا گیرت، یعنی اب سالک کی روح میں یہ مقام پختہ ہو چکا ہے، تو اب سالک کی روح اسے یہ حکم کرے گی کہ اس کے تمام اعضاء و جوارح میں وہ خداوند متعال کو اور خدائی طاقتوں کو محسوس کرے۔ و از حال بے ملکے بے رسد، اور اس کی یہ جو حال کی کنڈیشن تھی کہ جس میں وہ خداوند متعال کو اپنے گرد محسوس کر رہا تھا، اب اس کی روح اس کے تمام اعضاء و جوارح کو یہ حکم کرے گی کہ تم اپنے اطراف میں خداوند متعال کو محسوس کرو۔ لہٰذا حال سے ملکے کی طرف تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جس قدر بھی اس دنیا میں مصروف ہو، اس دنیا کی مادی ضروریات کے حصول میں مصروف ہو، لیکن یاد خدا سے غافل نہیں ہوگا۔ اس کے تمام اعضاء و جوارح، اس کا روم روم جو ہے وہ خداوند متعال کو محسوس کرے گا اور اس کی اطاعت میں سر تسلیم خم کرے گا۔ لہٰذا فرماتے ہیں وَإِن مقام ہمان است کے عرفا از آن تعبیر بے احسان می کند، اسی مقام کو جو حال سے ملکے کی کیفیت میں آ چکا ہے
عرفا اس مقام کو سالک کے لیے کہتے ہیں کہ یہ مقام احسان پر پہنچ چکا ہے اور فائز ہو چکا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال بھی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 69 میں اسی مطلب کو یعنی احسان کو بیان کر رہا ہے کہ خداوند متعال ان محسنین کے ساتھ ہے جو اپنے اطراف میں خداوند متعال کو محسوس کرتے ہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یعنی جو ہماری راہ میں جہاد کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، اور انہیں ضرور ہم جو ہے وہ اپنے راستے کی طرف اور اپنے سبل کی طرف جو ہے وہ انہیں ہدایت کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ محسنین یہاں نیکی کرنے والے بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ کون ہے نیکی کرنے والے؟ کہ جن کا ہر عمل خداوند متعال کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے ہوتا ہے، جو جانتے ہیں کہ خداوند متعال حاضر بھی ہے یعنی ان کے اطراف میں موجود ہے، اور ناظر بھی ہے، اور ان کے اعمال، ان کے رفتار اور ان کی گفتار کو مشاہدہ کر رہا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید کو یہ لوگ حال سے ملکے کی حد تک جو ہے وہ درک کر چکے ہوتے ہیں۔ لہٰذا فرماتے ہیں بنابراین مجاہد فی سبیل اللہ تاب مرحلہ احسان نہ رسد، یعنی یہ جو جہاد اکبر کرنے والا مجاہد ہے جو اللہ کی طرف حرکت کر رہا ہے، یہ مجاہد فی سبیل اللہ یعنی سالق اللہ جو سیر و سلوک کے سفر میں خداوند متعال کی طرف سفر کر رہا ہے، نہ تواند بر سبیل ہدایت الہی دستیابت، یعنی یہ سالق اگر ہدایت کے راستے پر یعنی راہ ہدایت اور راہ قرب اور راہ رضائے پروردگار تک اگر نہیں پہنچتا، از حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال کردن، یعنی رسول خدا سے جب سوال کیا گیا کہ آپ ہمیں بتائیں احسان کسے کہتے ہیں، کہ معنی احسان چیست، فرمودن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس احسان کے معنی کو بیان کیا۔ اگر آپ دیکھیں تو یہ روایت ایک تفصیلی روایت ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل سے کچھ سوالات کر رہے ہیں۔ قال، ارشاد فرمایا، مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ قال، ارشاد ہوا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یعنی تم اللہ کی عبادت کرو ایسے کأنک کہ گویا کہ تراہ، تم اسے مشاہدہ کر رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، یعنی اگر تم اس مرحلے پر نہیں پہنچے کہ تم عبادت میں خداوند متعال کو مشاہدہ کرو، تو پھر کم از کم اس نظریے پر باقی رہو فإنہ یراک، کہ وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو، یہ تمہاری ابھی کمزوری ہے، تم اس مرتبے پر فائز نہیں ہوئے ہو، لیکن لا کر اس عقیدے پر اور اس نظریے کو اپنی روح میں سرایت دو کہ وہ تمہیں مشاہدہ کر رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جب وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تو انسان کا ذرہ ذرہ جو ہے وہ اس کی فرمان برداری سے غافل نہیں ہونا چاہیے، تا ہنگامی کے اسلام اکبر سالک بے ایمان اکبر نہ رسیدے، یعنی جب تک سالک کے اندر جو اسلام اکبر تھا وہ ایمان اکبر کے مرحلے پر اور درجے تک اس سالک کو نہیں لے کر آتا، فقط گاہ بگاہ بر او حال احسان دست دادے، یعنی گاہ گاہ اس سالک کے وجود میں احسان کا مرحلہ آ جاتا ہے، یعنی یہ اپنے اطراف میں خداوند متعال کو محسوس کرتا ہے، و عبادات را با شوق و رغبت و میلی وافر انجام دہد، یعنی ابھی جب یہ ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے تو تب یہ ایک نہایتی رغبت کے ساتھ، نہایتی ذوق و شوق کے ساتھ یہ خداوند متعال کی عبادت کرتا ہے، لیکن ابھی اس میں یہ حالت دائمی نہیں ہے۔ اما وقتی کے بے ایمان اکبر رسید، لیکن جب اس اسلام اکبر سے یہ سالک ایمان اکبر کے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے، از حال احسان بے ملکہ محسنین بھی رسد، تو اب اس کی یہ احسان کی کیفیت جو ہے وہ مستقل عادت اور ملکے کی شکل اختیار کر جاتی ہے، وہ کبھی بھی سوتے جاگتے کبھی بھی خداوند متعال سے غافل نہیں ہوتا ہے۔ در این موقع جزئیات و کلیات افعال سالک از سرچشمه شوق و میل و رغبت آب خورده ہمیں را بے طیب خاطر اتیان میں دہد، یعنی اس تمام مرحلے میں یہ سالک جو ہے
وہ تمام چھوٹی بڑی عبادات کو نہایت ہی جو ہے وہ ذوق و شوق سے انجام دے گا، اور اسے ان عبادات میں ایک لذت آئے گی۔ یہ ہماری کیفیت نہیں ہے۔ ہر عبادت کو نہایتی شوق کے ساتھ، نہایتی رغبت کے ساتھ، نہایتی خضوع و خشوع کے ساتھ وہ انجام دے گا۔ کیوں؟ چونکہ اس کا اسلام اکبر جو ہے وہ ایمان اکبر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ خود آیت اللہ اس کی وضاحت کریں کہ کیوں ایسا ہوتا ہے۔ زیرہ در این موقع ایمان بے روح سرایت کر دے، یعنی وہی اسلام اکبر جو تھا وہ اب اس سالک کی روح میں داخل ہو چکا ہے اور سرایت کر چکا ہے۔ وچون روح سلطان و فرمان روا یہ جمیع اعضاء و جوارح است، اور یہ تو بات معلوم ہے کہ انسان کے تمام اعضاء و جوارح کا محرک جو اسے حرکت دیتا ہے وہ انسان کی روح ہے۔ وہ اصل میں سلطان بدن ہے۔ وہ انسان کو کہتا ہے کہ تم نے سانس لینا ہے تو انسان نے سانس لینا ہے۔ وہ انسان کو کہتا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ اور جب سلطان بدن خداوند متعال کی اطاعت میں خداوند متعال کو درک کر رہا ہے اور اسے حاضر و ناظر جان رہا ہے، اور اس کے شوق میں اور اس کے عشق میں وہ تمام احکام جو ہے وہ اس بدن کو صادر کرے گا، تو ہمیں را بیکار خود وامی دارت، تو وہ سلطان بدن جو ہے وہ ان تمام اعضاء و جوارح کو خداوند متعال کی اطاعت کی راہ پر گامزن کرے گا اور انہیں اس طرف لے کر آئے گا۔ وقار بر ہمیں سہل و آسان می گردد، یعنی تمام اعضاء و جوارح کے اوپر جو ہے وہ اب کام انجام دینا جو ہے وہ آسان ہے۔ تمام اعضاء و جوارح جو کہ روح کی سلطنت کے تحت ہے اور روح تحت فرمان پروردگار ہے، خداوند متعال کے اوامر کی مطیع ہے، خداوند متعال کو درک کر رہی ہے، اپنے اطراف میں حاضر ناظر جان رہی ہے، لہٰذا جتنے بھی اعضاء و جوارح ہیں وہ نہایتی شوق، نہایتی رغبت کے ساتھ روح کے احکام کی اطاعت کریں گے، فرمان برداری کریں گے۔ لہٰذا آیت اللہ فرما رہے ہیں ہمیں آنہا، یعنی تمام اعضاء منقاد و مطیع روح بودے، یعنی روح کی اطاعت میں سر تسلیم خم کر لیں گے۔ و دقیقی از آناعات از اطاعت او سرباز نمی زنند، یعنی کسی بھی لمحے کے لیے وہ غفلت اختیار نہیں کریں گے خداوند متعال سے۔ خدا تبارک و تعالی در حق این طائفے می فرمائد، یعنی اس گروہ کے متعلق، یعنی سالکین کے اس گروہ کے متعلق جو ایمان اکبر کے بعد اب اسلام اکبر کے بعد ایمان اکبر کے مرحلے تک پہنچ چکے ہیں، خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مؤمنون آیت نمبر 1 سے 3 تک، قد افلح المؤمنون، یعنی ایمان والے یقیناً فلاح پا گئے ہیں۔ کون ہے یہ ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یعنی جو اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں۔ اب یقینی بات ہے مقولہ تشقیق آپ کو معلوم ہو گیا کہ پہلے مرحلے میں خشوع تھوڑا کمزور تھا، آہستہ آہستہ اس خشوع میں شدت آ رہی ہے، یعنی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کیے ہوئے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ لغویات سے منہ موڑنے والے اور اعراض اختیار کرنے والے ہیں۔ یہ ہر چیز جو انہیں یاد خدا سے غافل کر دے، یہ اس یاد خدا سے غافل نہیں ہوتے ہیں اور اس لغو سے اعراض کر لیتے ہیں، اور ہم بیان کر چکے، کافی تفصیلی موضوعات پر ہم گفتگو کر چکے ہیں، لہٰذا ان مسائل کو دوبارہ آپ کی خدمت میں بیان کر کے آپ کا وقت نہیں لیتے۔ یہ جو تمام دنیا کی چیزیں جو انسان کو لغویات میں مبتلا کر دیتی ہیں، یاد خدا سے غافل کر دیتی ہیں، انسان ان سے دوری اختیار کرتا ہے۔ کیوں؟ چون اشتغال بے لہویات متفرع بر میل و رغبت آنہاست، یعنی انسان اگر دنیاوی مسائل میں اور لغو مسائل میں، لغویات یعنی لغو، یہ گانے سننا، یہ ٹی وی دیکھنا، یہ فلمیں دیکھنا اور اس قسم کی چیز، یہ سب لغو ہیں۔ لغویات انسان کے وجود کو مشغول کر دیتی ہیں، اور ان اشتغالات کا لازمہ یہ ہے کہ انسان ان کی طرف باطنی رجحان اختیار کرے۔ لہٰذا ہم بیان کر چکے کہ سالک ان چیزوں سے دور ہوتا ہے۔ وسالک مؤمن بے ایمان اکبر کے بے مرتبہ احسان رسیدے،
یعنی وہ سالک جو ایمان اکبر میں مرحلہ احسان تک پہنچ چکا ہے اور حال سے ملکے تک پہنچ چکا ہے، اور وہ اب خداوند متعال کو اپنے اوپر حاضر اور ناظر جانتا ہے، اپنے ارد گرد مشاہدہ کرتا ہے، در او ملکے شدے، اب اس کے اندر یہ چیز ملکہ ہو چکی ہے، ابداً میل و رغبتی بے آنہا نہ دارت، یہ ان لغویات کی طرف اصلاً متوجہ نہیں ہوتا ہے، اور ان لغویات کی طرف اصلاً اس کی توجہ ہوتی نہیں ہے، دلچسپی ہی نہیں ہوتی ہے اس سالک کو۔ و از طرف دیگر چون می داند، یعنی دوسری طرف اس سالک کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ دو محبت و شوق در یک دل جائے نہ بھی گرت، یعنی انسان کے دل میں دو شوق جو ہیں وہ نہیں جگہ رکھ سکتے، انسان خدا کی محبت میں بھی مبتلا ہو اور دنیا و لغویات کی محبت میں بھی انسان جو ہے وہ مبتلا ہو، بس ایک انسان کے دل جو پہلو، اس میں دو دل نہیں آ سکتے ہیں کہ ایک دل میں اللہ کو رکھ لے، ایک دل میں دنیا کو رکھ لے، دل تو انسان کے پاس ایک ہی ہے، اس میں یا خدا آ سکتا ہے یا غیر خدا، اور یہ لغو اور باطل امور آ سکتے ہیں، لہٰذا انسان جو ہے وہ دو چیزوں کو وہاں پر جگہ نہیں دے سکتا۔ ارشاد ہوتا ہے خداوند متعال سورہ احزاب کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ خداوند متعال نے کسی بھی انسان کے پہلو میں دو قلب قرار نہیں دیے، کہ ایک قلب میں وہ خداوند متعال کو لے آئے اور ایک قلب میں وہ غیر خدا کو جگہ دے دے۔ اب یہاں آیت اللہ طحرانی ایک مطلب جو آگے اس عبارت میں بیان کر رہے ہیں کہ اگر در دل سالکی میل و رغبت بے امور لہوی باشد انن کشف می کنیم، یعنی اگر سالک کے دل میں ان مادی مسائل کی رغبت ہو، لغویات میں دلچسپی رکھتا ہو، تو ہم انن کشف کرتے ہیں۔ یہ چونکہ انن کا لفظ آیا تو میں اس کی ایک وضاحت آپ کی خدمت میں دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ علم منطق میں اور پھر علم منطق سے علم فلسفے میں برہان کی جب قسم کی جاتی ہے تو وہاں برہان کی دو قسمیں ہیں، برہان لمی ہے اور برہان عینی ہے۔ علمی اصطلاح میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب برہان قائم کیا جاتا ہے، وہ افراد جو جانتے ہیں منطق کو، انہیں معلوم ہے کہ برہان قائم کرنے کے لیے انسان کو ایک صغرا کی ضرورت ہوتی ہے، ایک کبرا کی ضرورت ہوتی ہے۔ صغرا اور کبرا میں حد وسط تکرار ہوتی ہے، اور یہ حد وسط بیچ میں سے حذف ہو جاتی ہے، اور پھر انسان صغرا اور کبرا کو ملا کر نتیجہ اخذ کر لیتا ہے، یہ ہے برہان۔ لہٰذا اگر حد وسط اکبر کو اصغر کے لیے ثابت کرے، یعنی معلول کو ثابت کرنے کے لیے علت سے استدلال کیا جائے، تو اس برہان کو برہان لم کہا جاتا ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں یہاں بیان کرتا ہوں کہ مثلا انسان صغرا لے کر آتا ہے کہ اس لوہے کے اندر جو ہے وہ حرارت زیادہ ہو چکی ہے۔ اب آپ توجہ کریں، فوکس کریں، حرارت کا زیادہ ہونا، اس لوہے کے اندر حرارت زیادہ ہو چکی ہے، اور پھر یہ صغرا ہے۔ کبرا کیا ہے کہ جب بھی لوہے کے اندر حرارت زیادہ ہو جائے تو اس کی کیپیسٹی میں اور اس کے حجم میں کیا ہے، اضافہ ہو جاتا ہے، یہ ہے کبرا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ صغرا کے اندر بھی جو تکرار ہوا وہ حرارت کا اضافہ ہونا ہے، کبرا کے اندر بھی حرارت کا اضافہ ہونا ہے، بس اس لوہے کی حرارت اضافہ ہو چکی ہے۔ کبرا میں جب لوہے کی حرارت میں اضافہ ہو جائے تو اس کی جو حجم ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو آپ حرارت جو اضافہ ہو گئی ہے اس کو اگر حد وسط سے نکال دیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس لوہے کی حجم میں جو ہے وہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ ہم نے اکبر کو اصغر کے لیے کیا کیا ہے، ثابت کیا ہے، تو اس برہان کو برہان لم کہتے ہیں، جو منطق اور فلسفے کی اصطلاح ہے۔ پھر ایک برہان عین ہے۔ اس برہان عین میں اگر حد وسط صرف اس بات کا کردار ادا کر رہی ہے اور ثبوت کے مقام پر کوئی کردار ادا نہیں کر رہی ہے، فقط اس بات کا کردار ادا کر رہی ہے، یعنی معلول کے علم سے علت کا جو ہے وہ علم ہم حاصل کر رہے ہیں،
تو اس برہان کو اس منطق اور فلسفے کی اصطلاح میں برہان عین کہتے ہیں۔ یہاں بھی اسی مثال کو میں آپ کی خدمت میں تبدیل کر کے پیش کرتا ہوں۔ مثلا مثال دیتے ہیں کہ اس لوہے کے حجم میں اضافہ ہو چکا ہے، اس لوہے کے حجم میں اضافہ ہو چکا ہے، یہ ہے صغرا۔ کبرا کیا ہے کہ جب بھی لوہے کے حجم میں اضافہ ہو تو اس کی حرارت میں بھی اضافہ ہوگا، یہ پہلے والے برہان میں ہم بیان کر چکے تھے۔ پس اس لوہے کے حجم میں اضافہ ہو چکا ہے، حجم کا اضافہ ہونا اس کو مد نظر رکھے۔ جب بھی لوہے کے حجم میں اضافہ ہو تو اس کی حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اب حجم میں اضافے کو آپ بیچ میں سے حذف کر دیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس لوہے کی حرارت میں اضافہ ہو چکا ہے، یہ ہے نتیجہ۔ اس برہان کو برہان عین کہتے ہیں یا برہان عینی کہتے ہیں، یا یہاں آیت اللہ طحرانی کہتے ہیں اینن کشمی کریم، یعنی برہان عینی یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ تو آیت اللہ طحرانی فرماتے ہیں اگر دل سالکی میل و رغبت بے امور لہویہ باشد، یعنی اگر کسی سالک کے دل میں لغویات کی طرف رجحان پایا جاتا ہے، ایک سالک ہے، ایک عارف ہے، وہ اپنے دل میں جھانک کے دیکھتا ہے کہ ٹی وی دیکھنے کو دل کر رہا ہے، ڈرامہ دیکھنے کو دل کر رہا ہے، فلم دیکھنے کو دل کر رہا ہے، مادی جو لغویات ہیں ان کی طرف بھی دل کر رہا ہے ایک سالک کا۔ خوب جب سالک اپنے اندر اس چیز کو دیکھتا ہے کہ امور لہویہ میں اس کی میل پائی جاتی ہے، رغبت پائی جاتی ہے، تو اینن کشمی کنیم کے میل و رغبت الہی در او نہ بودے، یعنی اس کے اندر خداوند متعال کی رغبت اور خداوند متعال کی طرف جو ایک رجحان ہے وہ اس سالک کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، کیوں؟ چونکہ لغویات اس کے وجود میں پائی جاتی ہیں، اور قرآن میں بتا دیا کہ خدا نے انسان کے جوف میں دو قلب قرار نہیں دیے کہ ایک میں دنیا کو رکھ لے، ایک میں خدا کو رکھ لے، ایک ہی ہے۔ تو اگر وہ ہیں امور لہویہ ہیں تو پھر انسان کی توجہ خداوند متعال کی طرف نہیں ہوگی۔ چنین قلبی منافق خواہد بود، ایسے دل کو منافق کہتے ہیں کہ وہ ظاہر تو کر رہا ہے کہ وہ خداوند متعال کی طرف متوجہ ہے، لیکن اندر اس کے جو ہے وہ لہویات اور لغویات سے رغبت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ پس ہے کواکب کچھ، نظر آتے ہیں کچھ۔ چنین قلبی منافق خواہد بود، ایسا دل جو ہے وہ منافق ہے، کیوں؟ چہ در مورد امور راجب خداوند تعالی اظہار میل می کند و در امور لغویہ و لہویہ نیز رغبت و میل دارت، یعنی یہ اظہار کر رہا ہے کہ نماز پڑھنے کو دل کر رہا ہے، نماز تہجد پڑھنے کو دل کر رہا ہے، ذکر کرنے کو دل کر رہا ہے، یہ اس چیز کا اظہار کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ لہو لعب سے بھی ایک انس، ایک محبت، ایک رجحان ان کی طرف جو ہے وہ اس کے دل میں پایا جاتا ہے۔ جب یہ دل منافق ہو گیا، یعنی اس دل کے اندر نفاق پایا جاتا ہے، وَإِن نفاق اکبر است، چونکہ ظاہر ہے اب یہ ایمان اکبر کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو یہ کوئی معمولی نفاق نہیں ہے، اس نفاق کو نفاق اکبر کہتے ہیں کہ در مقابلے ایمان اکبر قرار دارت، کہ جو ایمان اکبر کے مقابلے میں آ کر ٹھہرا ہے، و تسلیم و اطاعت قلبی آن متولد از رغبت و اشتیاق باطنی نیست۔ اب ایسا شخص اگر نماز پڑھے گا، ایسا شخص اگر روزہ رکھے گا، ذکر کرے گا، تو یہ اس کی باطنی رغبت اور باطنی اشتیاق سے نہیں ہوگا۔ ظاہر میں وہ اظہار کرے گا کہ بڑی اس کی نماز پہ بہت پابندی کرتا ہے، بہت توجہ کرتا ہے، لیکن اندر سے یہ خدا بھی بہتر اس کو درک کروا رہا ہے اور یہ اس کو بہتر جانتا ہے کہ وہ ظاہر میں اس چیز کی طرف ہے، لیکن اس کا دل جو ہے وہ منافق ہے۔ اب ہم ہر کوئی اپنے دل کی طرف رجوع کر کے دیکھ سکتا ہے کہ ہمارے وجود میں کس قدر نفاق پایا جاتا ہے، ہمارا دل منافق ہے یا منافق نہیں ہے۔ یہ قضاوت ہم نے کرنی ہے، اور ہم نے اپنے وجود سے اس نفاق کو قلاقمہ کرنا ہے، ریشہ کنی کرنی ہے، اگر ہم سیر و سلوک کرنا چاہتے ہیں۔ آیت اللہ فرماتے ہیں بلکہ متولد از عقل و زائیدہ خوف و ملاحظہ کاری است کہ در انسان پدید می آید، یعنی انسان کی عقل
جو ہے وہ مصلحت دیکھتی ہے کہ عبادت کرنے میں فائدہ ہے، جنت ملے گی، مقام ملے گا، یا خوف ہوتا ہے کہ اگر میں عبادت نہیں کروں گا تو خداوند متعال مجھے جہنم میں ڈال دے گا، بس انسان اس مصلحت اندیشی کی بنیاد پر جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اور اعمال الہیہ کو جو خداوند متعال نے اس کے لیے مقرر فرمائے ہیں ان کو وہ انجام دیتا ہے، وگرنہ اس کے اندر جو ہے وہ ایمان اکبر ابھی موجود نہیں ہے، چونکہ اس کے اندر ابھی نفاق اکبر پایا جاتا ہے۔ لہٰذا خداوند متعال اسی نفاق کو ہمارے لیے قرآن مجید میں سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، یعنی جب یہ لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی اندر سے رغبت نہیں ہے، فلو لوگوں کے سامنے اظہار کر رہے ہیں کہ بڑی نماز کی طرف توجہ ہے، بڑی رغبت ہے، بڑا خضوع و خشوع ہے، بڑی خوشبو لگائی ہوئی ہے، بڑی ماتھے پہ محراب بنا، لیکن اندر معلوم ہے کہ اندر کیا ہے؟ نفاق ہے۔ لذا کہتے ہیں سالک ہنگامی کے بھی ایمان اکبر می رسد، یعنی ایک سالک جب ایمان اکبر کے مرحلے پر پہنچ جاتا ہے کہ ہیچ درجے از درجات این نفاق در اون باشد، کہ اس کے وجود میں، اس کے دل میں اس نفاق، چونکہ مقولہ تشکیک ہے، اس میں شدت و ضعف پائی جاتی ہے، اب آہستہ آہستہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور اب ایک مرحلہ آیا ہے کہ اس سالک کے وجود میں اس نفاق کا ذرہ بھر بھی اب نہیں پایا جاتا، چونکہ یہ ایمان اکبر کے مرحلے پر پہنچ چکا ہے۔ وبہیچ وجہ افعال او ناشی از مدرکات عقلیے و صلاح اندیشی و محافظ کاری و مسبب از خوف نہ باشد، یعنی پہلے وہ اس کی عقل جو ہے وہ ناپ تول کے جو ہے نا وہ معاملہ کر رہی تھی کہ نماز پڑھنے میں فائدہ ہے، روزہ رکھنے میں فائدہ ہے، اور اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو خداوند متعال وہاں 4 حوریں کم دے دے گا، وہاں جگہ کم ملے گی جنت میں، اور یہ مسائل، یہ جو عقل انسان کی جمع تفریق کر رہی ہے، اور اس جمع تفریق کی بنیاد پر وہ خداوند متعال کی اطاعت کر رہا تھا، اب جب اس سالک کے وجود سے یہ نفاق اکبر جو ہے وہ آہستہ آہستہ ریشے کن ہو چکا ہے، اس کا قلع قمع ہو چکا ہے، اور اب یہ نفاق نہیں ہے، تو اب وہ دیکھے گا کہ وہ اس کے یہ اعمال مدرکات عقلیہ کی بنیاد پر نہیں ہیں، یعنی وہ جو اعمال انجام دے رہا تھا مصلحت اندیشی کے باعث نہیں ہے، قدامت پسندی کی بنیاد پر نہیں ہے، کسی خوف کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ جو اعمال انجام دے رہا ہے بلکہ صرفاً بر اساس اشتیاق و محبت بے داعیہ عشق و میل و رغبت انجام گیرد۔ اب یہ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ رہا ہے تو اس کو اس بات کا علم ہوگا کہ جتنے بھی یہ اعمال انجام دے رہا ہے، ان اعمال کی بنیاد اس کا ذوق ہے، اس کا شوق ہے، قلبی رجحان ہے، خداوند متعال سے عشق حقیقی کی بنیاد پر یہ شخص جو ہے وہ ان اعمال کو انجام دے رہا ہے۔ جب سالک ایمان اکبر کے بلند اس درجے پر پہنچ جائے گا اور اس درجہ احسان پر پہنچ جائے گا، اور یہ درجہ احسان اب اس سالک کے لیے ملکہ بن جائے گا، تو اب مرحلہ آتا ہے کہ یہ سالک کیا کرے؟ ہجرت کرے۔ لہٰذا ہماری آئندہ گفتگو آپ کے ساتھ اسی موضوع ہجرت پر ہوگی۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال یہ جو کلمات ہم نے ادا کیے انہیں عبادت شمار کرے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں اس ایمان اکبر کے اس بلند مرتبے یعنی احسان کے مرتبے پر فائز ہو اور فائز قرار دے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمارے وجود سے اس نفاق اکبر کا قلع قمع کرنے میں ہماری مدد فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں سعادت ابدیہ جو اس کی لقاء ہے، جو اس کا حضور ہے، اس سعادت ابدیہ پر ہمیں فائز فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہماری مصلحت میں جتنے بھی امور ہماری خواہشات کے مطابق ہیں، جن کی ہم خواہش کرتے ہیں، کسی کو اولاد کی خواہش ہے، کسی کو مال کی خواہش ہے، کسی کو گھر کی خواہش ہے، خداوند متعال ہماری مصلحت کے مطابق ان تمام امور کو ہمیں عطا فرمائے۔ ہماری دعا ہے کہ جو مؤمنین حضرات اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس مقامات پر ان کی قبور میں ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تاکہ خداوند متعال تک متصل ہو سکیں، خداوند متعال ان عاشقان کو ان مقدس مقامات کی زیارت سے منور فرمائے۔
ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال حضرت صاحب العصر والزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرمائے۔ حضرت سامن الحجج علی ابن موسیٰ رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی بارگاہ میں آپ سب کے لیے نائب و زیارہ بھی ہوں اور دعا کو بھی ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔